السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو پاکستان کو قرضوں کے حوالے سے جو ہے ایک ریلیف ملا ہے، اور پھر تھوڑا سا ایک کچھ 1.4 بلین ڈالرز جو ہیں وہ بھی پاکستان کو کووڈ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انٹرنیشنل جو ادارے ہیں مالیاتی انہوں نے دیا ہوا ہے۔ اور یہ جو ریاض کے اندر G20 کا سمٹ ہوا تھا، اور G20 کی جو میٹنگ ہوئی اور پھر اس میں وہ ایگری کر گئے ان پرنسپل کہ ہاں جی اس لسٹ میں پاکستان کو بھی انکلوڈ کر دیا جائے، ورنہ انیشیل جو 25 ممالک کی لسٹ تھی اس میں پاکستان نہیں تھا۔ پہلے تو اس میں ہم یہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی 1-2 منٹ کے لیے اپنا ایک تھوڑا سا ڈسکلیمر دے دوں کہ کچھ دوستوں کی طرف سے یہ کچھ آ رہا ہے کہ شاید میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی سائڈ لے رہا ہوں، دوسری پولیٹیکل پارٹی کی سائڈ لے رہا ہوں۔ اپنی پرسنل ایفیلیشن ہر جگہ ہر ایک بندے کی ہوتی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہے۔ میرے ذہن میں کسی کو صحیح سمجھتا ہوں، وہ اپنی ایک پرسنل بات ہوتی ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ چیز کو میرٹ میں دیکھا جائے۔ اگر ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کو غلط کہنا چاہیے، اور اگر ایک چیز ٹھیک ہو رہی ہے تو پھر اس کو ٹھیک کہنا چاہیے۔ اپنے پرسنل چیز کو اس میں بیچ میں نہیں، پرسنل جو ہماری فیلنگز ہوتی ہے اس کو بیچ میں کم سے کم انوالو کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ جو ہے اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ اگر ایک چیز ٹھیک بھی ہو رہی ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، لیکن ہم صرف اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں پہ غلط نظر آ جائے تو تاکہ ہم پھر اس غلط کو پکڑ کے اس کو اپریشیٹ کریں، اس پہ کرٹیسائز کریں۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اگر آپ کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیشن نہیں بھی ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹی کوئی صحیح کام کرتی ہے تو یو شوڈ اپریشیٹ اٹ، اور اگر آپ کی افیلیشن ہے بھی اور وہ کوئی غلط کام کرتی ہے تو یو شوڈ بی ایبل ٹو کرٹیسائز اٹ۔ تو اصل میں ڈیموکریسی ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے، اور تب جا کے یہ جو ریفائنمنٹ کا پروسیس ہے ممالک کے اندر، یہ اس ڈیموکریٹک پروسیس سے نکل کے یہ چیز ریفائن ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ صرف تنقید برائے تنقید اور صرف اس وجہ سے تنقید کریں گے کہ کیونکہ یہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کے فلاں بندے نے کیا ہے اور وہ مجھے پسند نہیں ہے اور اب میں نے تنقید کرنی ہے، تو پھر اس طریقے سے بیسیکلی ہم میں اور ان ایجوکیٹڈ لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو وہ میں ایک ڈسکلیمر دے دوں تاکہ وہ جو ہے وہ بات کلیئر ہو جائے کہ کبھی بھی ایسا آپ کو اگر لگے تو آپ بتا دیا کریں، لیکن ایسا کبھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی ایسا نہ کروں کہ کوئی غلط کام بھی ہو رہا ہوتا ہے تو میں اس کو بھی ڈیفینڈ کروں۔ غلط کام کو سب سے پہلے میں ہی جب مجھے نظر آتا ہے تو میں اس کو کرٹیسائز کرنے میں پیش ہوتا ہوں، اور یہ صرف یہاں پہ نہیں، یہ ہر جگہ میں اسی طرح کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی اپریشیٹ کرنا پڑے گا ہمیں پرائم منسٹر عمران خان کے ایفرٹس کو۔ پرائم منسٹر عمران خان کا یہ جو ایفرٹ ہے کہ جو انہوں نے انیشیٹو لیا، جس کا کہ شروع میں مذاق اڑایا گیا کہ یہ امیر ممالک سے کہہ رہے ہیں اور ان بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان غریب ممالک کے اور ڈیولپنگ کنٹریز کے قرضوں کو معاف کر دیں، اگر معاف نہیں کر سکتے تو کم از کم ان میں قسطوں کی ادائیگی پہ تھوڑی سی چھوٹ دے دیں۔ شروع میں اس کا بڑا مذاق اڑایا گیا، پھر اس کے بعد وہ پچھلے دنوں آئے دوبارہ، انہوں نے ایک چھوٹی سی ٹاک کی جو کہ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کی تھی، اور وہ انگریزی میں ٹاک تھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر مالیاتی ادارے اور بین الاقوامی ممالک جو G20 کے ممالک ہیں، امیر ممالک، یہ اگر اس موقع پہ مدد نہیں کریں گے غریب ممالک کی تو یہ غریب ممالک جو ہے یہ کووڈ-19 سے لڑ نہیں پائیں گے صحیح طریقے سے۔ وہ ایک اچھی ان کی کاوش تھی، بدقسمتی سے ان کو بھی کچھ لوگوں نے باقی اس میں کوئی پرابلم نہیں نکال سکے، تو پرابلم اس میں صرف یہ نکال دی کہ جناب ٹریک سوٹ میں آ کے انہوں نے یہ اسپیچ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے ایٹیٹیوڈ کے میں خلاف ہوں، آئی مائٹ بی رانگ، بٹ اس قسم کے ایٹیٹیوڈ کے میں خلاف ہوں کہ ہمیں اگر کوئی چیز اچھی ہم دیکھ لیں تو وی شوڈ ہیو دا کریج ٹو اپریشیٹ دیٹ ایز ویل۔ اب یہ 1.4 بلین ڈالرز کی پاکستان کو مزید امداد ملے گی کووڈ-19 سے لڑنے کے لیے، اور جو پاکستان کے 10 سے 12 ارب سالانہ جب ہم اپنی ڈیٹ سروسنگ کرتے تھے اور قرضوں کی ادائیگی جب ہم کرتے تھے، قسطوں کی ادائیگی، اس پہ بھی پاکستان کو چھوٹ مل گئی ہے، اور یہ تقریباً 1 سال کے لیے ڈیفر کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے، یہ جو ڈیٹ سروسنگ پاکستان کی، اور یہ جو 1 سال کے لیے انہوں نے ڈیفر کیا ہوا ہے یہ پھر جون 2022 سے شروع ہوگی۔ یہ جو 1 سال جو اس وقت ہم نہیں دے رہے، یہ جون 2022 میں شروع ہو جائے گی، اور پھر مزید 3 سال میں، مطلب اس وقت کی جو اقساط ہوں گی جو میں سمجھ رہا ہوں اس کو وہ بھی دینی پڑیں گی، اور یہ جو سال ہم نے سکپ کیا ہے پھر یہ اس کی ری پیمنٹ ہم شروع کریں گے جو جون 2022 سے، اور پھر یہ 3 سال میں جا کے یہ 1 سال والی جو ہم نے ابھی
12 अरब डॉलर नहीं दिए, ये भी फिर हम दे देंगे जून 2022 से लेके मतलब जून 2025 तक फिर हम इसको दे देंगे। साथ साथ वो जो उन सालों के जो इंस्टॉलमेंट्स है वो देते जाएंगे, लेकिन साथ में इस 1 साल की हम 3 सालों पे डिवाइड करके दे देंगे। तो ये एक अच्छी काविश है इस मौके पे। इस किस्म की रिलीफ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तान ने तकरीबन 8 अरब डॉलर जो है वो ऑलरेडी कोविड-19 में लगा दिए हैं लोगों को रिलीफ पैकेज देने के लिए। ये मुख्तलिफ रिलीफ 1200 अरब का तकरीबन रफली 8 अरब बनता है, 1200 अरब रुपए तकरीबन 8 अरब डॉलर बनते हैं, तो वो पाकिस्तान ने दे दिए हुए। तो ये इस मौके पे एक खुशाइंद है, और इसका मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जो है वो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाता है। ठीक है, इसके बाद जो एक और बात है, अभी यहाँ पे भी देखें आप पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को देखें कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली कितना वाइब्रेंट होता जा रहा है, कितना रेलेवेंट होता जा रहा है, जो कि माजी करीब में हमें नहीं नज़र आ रहा था। माजी बईद में तो शायद था, लेकिन माजी करीब में नहीं था। अब ये आप देखें कि जैसे कि परसों डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को जो है बड़ी क्रिटिसिज्म की, और फिर उन्होंने कहा कि हम इसकी फ़ंडिंग जो अमेरिका करता आ रहा था वो फ़ंडिंग हम इसको नहीं देंगे। वो तकरीबन कोई 300 करोड़ के आसपास, 350 करोड़ के आसपास फ़ंडिंग WHO को अमेरिका क्या करता था। आप ये फ़िगर कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये 350 करोड़ है। तो ये 350 करोड़ तक की ये फ़िगर जो थी ये अमेरिका WHO को दिया करता था, उन्होंने सस्पेंड कर दी। तो पाकिस्तान ने इसकी भी मजम्मत की है, कि मजम्मत नहीं, लेकिन उसको कहा है कि ये इसको हम देख रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। इस पे दुनिया में जो काउंटर कर रहे हैं कोरोना को, ये जो एफ़र्ट्स हो रही हैं, इस पे एक नेगेटिव मनफी असर पड़ेगा। ये एक पाकिस्तान की से है, जो कि पाकिस्तान अब अपने आप को आराम से रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, और जब बोलते हैं तो फिर दुनिया सुनती भी है। तो अब पाकिस्तान ने बोलना शुरू कर दिया है, और सबसे बड़ी एग्जांपल ये आपके पास IMF वाली है कि ये जो G20 की मीटिंग रियाज में हुई, और उन्होंने कहा परसों जब वो प्राइम मिनिस्टर परसों तरसों जब आए, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने उसी बात को रिएटरेट किया जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और उन्होंने अपनी ट्वीट में प्राइम मिनिस्टर का नाम भी लिखा कि उनके ये जो बात है इसको मैं इंडोर्स करता हूँ, और ये इसी तरह होना चाहिए। तो ये जो है ये एक अच्छी एफ़र्ट है, और इस अच्छी एफ़र्ट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पूरी की पूरी दुनिया के गरीब ममालिक के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो इस वजह से उन तमाम को जब ये रिलीफ मिलेगा तो ये एक अच्छी चीज़ है, और ये पाकिस्तान के कहने पे हुआ है, तो द क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान फॉर दिस। अगर आप इंटरनेशनल स्टेज पे देखें तो इसका पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा है, ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। वो जो गरीब ममालिक जिनको पाकिस्तान की आवाज़ उठाने की वजह से ये फ़ायदा मिला है, वो गरीब ममालिक भी पाकिस्तान के शुक्रगुजार होंगे, वो भी पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात, और फिर हमारी एक्सपोर्ट, अगर कभी बड़े ममालिक में हमें कम मौका मिलता है तो हम इन गरीब ममालिक में इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर सकते हैं, इनको एक्सपोर्ट भी दे सकते हैं, इनको कुछ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये देखें, आपके पास एक गुडविल आपने क्रिएट कर ली, जो कि पहले इस तरीके से नहीं थी, लेकिन इस तरीके से नहीं थी। फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ भी बात की हुई है कि चाइना के जो तकरीबन अगले 10 साल में हमने 30 अरब डॉलर के कर्ज़े वापस करने थे। अब पाकिस्तान चाइना को कह रहा है कि अब आप इसको भी देखें कि ये 10 की बजाय हम 20 साल में वापस करें। और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपनी कंपनीज़ के साथ, जिन जिन कंपनीज़ ने ये इन्वेस्टमेंट आके CPEC की मद में मुख्तलिफ शोबों में की हुई थी, वो कर्ज़ की शक्ल में थी, तो उन कंपनीज़ के साथ चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी बात शुरू कर दी कि आप पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को कंसिडर कर लें। तो ये भी एक, आप अगर ये भी आपको रिलीफ मिल जाता है तो फिर आप देखें कि आपको जब कम पैसे देने होंगे तो वही पैसे जो आप वहाँ पे कम देंगे वो आप अपने मुल्क में लोगों पे लगाएंगे, हेल्थ सिस्टम पे लगा लेंगे, बाकी चीज़ों पे लगा लेंगे, तो आप अपने मुल्क में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकेंगे, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो सोशल सेक्टर में हो, मुख्तलिफ सेक्टर में आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकेंगे। ये पैसे आपके यहाँ पे काम आ जाएंगे। तो ये एक और अच्छी एफ़र्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक पॉलिसी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को 2% और गिरा दिया है। तो ये इस महीने तकरीबन आपका, और ये अब सिंगल डिजिट में आ गया, तो ये इस महीने आपका जो इंटरेस्ट रेट है ये तकरीबन अराउंड 4% गिरा है। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो बिल्कुल ज़ीरो पे होना चाहिए, सूद तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जितना कम करें तो कम से कम, ज़्यादा से तो कम बेहतर फिर ये है कि थोड़ा कम किया जाए। तो वो सिंगल डिजिट में आ गई है ये सूद, और इससे अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो आप देखेंगे कि इन्वेस्टर्स पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कर्ज़े लेके इन्वेस्ट करके वो काम करना चाहेंगे।
اور یہ جو IMF کی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اب آپ اس کا آج کے اسٹاک ایکسچینج کے پہ آپ دیکھ لیں. ابھی جو میں لاسٹ تقریباً کوئی 4 بجے کی خبریں دیکھ رہا تھا، تو اس وقت جو تھا اسٹاک ایکسچینج میں جو انڈیکس تھا وہ تقریباً کوئی 33,000 کی جو نفسیاتی حد ہے اس کو عبور کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اور ڈالر بھی تقریباً آپ کا 3 روپے واپس گر گیا ہے. ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی تھی تو اب وہ گر گئی ہے 3 روپے. تو یہ چیزیں، یہ پھر پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں جو آپ کی اکانومی میں آپ کو ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جب اس قسم کے سٹیپس ہوتے ہیں. ایک اور بات جو جس چیز پہ جو ہے میں تھوڑا سا مطمئن نہیں ہوں، وہاں پہ تھوڑا سا میں کمنٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ بینک نے اپنی اسی پالیسی اسٹیٹمنٹ میں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے انٹرسٹ ریٹ گرا دیا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپنیز دیٹ ڈو ناٹ لے آف دیئر ورکرز ول بی ایبل ٹو اویل دیم سیلوز آف لونز ایٹ چیپ انٹرسٹ ریٹس. تقریباً کہتے ہیں 5% کے جو انٹرسٹ ریٹس ہیں اس پہ ان کو وہ لون دیں گے جو اپنے مزدوروں کو کام سے نہیں نکالیں گے. لیکن اس میں ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 جگہوں پہ کچھ لوگوں کو پرابلمز یہ آ رہی ہے جب وہ بینکس کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لون دیں، تو اس لون کے اگینسٹ جب بینک ان سے گارنٹیز مانگتی ہے وہ بڑی عجیب ہوتی ہے. فار ایگزامپل، ایک کمپنی کا آنر ہے اور اس کمپنی کے ملازمین کی تنخواہ مہینے کی جو بنتی ہے وہ کوئی 3-3.5 لاکھ روپے بنتی ہے. کاروبار بند ہے، اب اس نے 3-4 مہینے کی تنخواہ ان ملازمین کے لیے لینی ہے بینک سے، تو وہ 9-9.5 لاکھ روپے کا لون اپلائی کرے گا. 5 یا 6% انٹرسٹ ریٹ جو بھی ہے اس پہ کرے گا. پھر اس میں پرابلم یہ ہے کہ بینک جب اس کے اگینسٹ گارنٹیز مانگتی ہے تو بینک اس کو کہے گا کہ آپ کوئی پراپرٹی، کوئی چیز ہمارے پاس گارنٹی میں رکھیں، گروی رکھوا دیں. تو اب وہ گروی رکھوانے والی پراپرٹی، یا آپ کے پاس آپ کا آفس ہے، یا آپ کے پاس آپ کا کاروبار ہے، یا آپ کے پاس آپ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اس قسم کی جو پراپرٹی ہے وہ آپ گروی رکھوائیں گے جس کو آپ موو نہیں کر سکتے. جب آپ اس کو رکھوائیں گے تو وہ پراپرٹی تو ڈیفینیٹلی آپ کی کروڑوں میں ہوگی. لون آپ لے رہے ہیں 3 مہینے کے یا 4 مہینے کی تنخواہوں کے لیے، ٹھیک ہے، 3 مہینے کا میرا خیال ہے کہ الاؤڈ ہے. 3 مہینے کی تنخواہوں کے لیے آپ لون لے رہے ہیں 9-9.5 10 لاکھ 15 لاکھ، لیٹ سے 30 لاکھ لگا لیں، بڑی کمپنی ہے. لیکن اگر آپ اس کے لیے پورا گھر جو ہے کروڑ 2 کروڑ 2.5-3 کروڑ کا تو عام گھر آتا ہے، تو اگر آپ ایون ایک گھر بھی اس کے لیے گروی رکھوا دیتے ہیں تو یہ زیادتی ہے. اتنا ہی رکھوائی چیز جتنا جو ہے آپ لون لے رہے ہیں. اور اب اس میں یہ اسٹیٹ بینک کے اس پالیسی اسٹیٹمنٹ میں یہ چیز کلیئر نہیں ہے، تو بینکس اسی پرانے طریقہ کار پہ چل رہے ہیں جس طریقے سے وہ پہلے سے لون دیتے آ رہے ہیں. یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ تو کم ہے، لیکن لون وہ جس طریقے سے جو موڈیلٹیز وہ پہلے سے طے کرتے تھے مختلف لونز دینے کے لیے، وہ اسی کے لیے بھی طے کر رہے ہیں، صرف اس پہ انٹرسٹ کم ہے. تو اب یہ چیز اسٹیٹ بینک کو دیکھنی چاہیے، یا تو اس کو اپنی پالیسی ڈائریکٹیوز کے اندر کلیئر کرنا چاہیے کہ اس کے اگینسٹ جو آپ گارنٹی لیں گے وہ آپ اتنی ہی لیں یا کم لیں، تاکہ لوگ ہچکچائیں نہ، وہ لوگوں کو اپنی ملازمتوں سے نہ نکالیں. بہت سارے لوگ پھر اس میں ایسے آئیں گے، وہ کہیں گے یار یہ اپنے ملازمین کی تنخواہ کے چکر میں اپنے گھر سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، کیا پتہ آگے بھی کاروبار نہ چل سکے، گھر میں نے ان کے پاس گروی رکھایا ہوگا اور یہ پھر لون مجھ سے واپس مانگیں گے انسٹالمنٹس میں، وہ میں نہ دے سکوں تو میں تو ڈیفالٹ کر جاؤں گا. تو ڈیفالٹ میں جو گروی پراپرٹی ہوتی ہے وہ میری ضبط ہو جائے گی. تو بہت سارے لوگ اپنے ملازمین کو نکالنے کو پریفر کریں گے بجائے اس کے کہ وہ اس لون کی طرف جائیں. تو یہ چیزیں ذرا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دیکھنی چاہیے، اور ادروائز یہ پھر اتنی کارگر کوئی پالیسی نہیں دی انہوں نے، یہ پھر صرف نام کرنے کے لیے جو ہے کہ ہم یہ پالیسی دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، پھر یہ صرف نام کرنے کے لیے اور اخبارات کی زینت بنانے کے لیے دی ہوئی ہے. اس سے اصل میں پھر لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ دیکھنے کا.